اگلا سوال ہے علی بھائی کہ آپ نے بارہا لیکچرز میں کہا کہ وطر کے بعد 2 نفل کا ثواب تہجد کے برابر ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ تہجد، تراویح اور وطر یہ ایک ہی نماز کے نام ہے۔ یہ دیکھیں، اس بات کو سمجھیں، بات کو بیچ میں پک اینڈ چوز نہ کیا کریں۔ یہ مجھے اگلے دن ای میل پہ بھی ایک سوال آیا تھا۔ دیکھیں، میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، تراویح 8 یا 20 لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، مسئلہ نمبر 20 کے نام سے بھی اپلوڈڈ ہے۔ اس میں نے ساری ایشوز کو ایڈریس کیا ہے کہ احادیث کی روشنی میں نماز وطر، نماز تراویح، نماز تہجد اور قیام اللیل، یہ 4 نام ایک ہی نماز کے ہیں۔ بخاری، مسلم، الموطا، امام مالک، ان ساری کتابوں سے میں نے ثابت کیا تھا۔ یہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ حدیث اس طرح ہے، یہ مسند احمد میں ہے، سنن دارمی میں ہے، صحیح ابن حبان میں موجود ہے، کہ ایک سفر کے دوران آپ نے فرمایا کہ سفر کے دوران، ظاہر آپ تو سفر میں بھی تہجد پڑھتے تھے، آپ پہ فرض تھی، عام امت پہ نفلی نماز ہے، امت کو صرف رمضان میں کہا گیا چلو قیام کر لو، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہے نفلی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، یہ حدیث آپ کو مشکات کے اندر بھی رات کے قیام والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ تو جب کوئی شخص وطر پڑھ لینا، اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیا کرے، اگر اس کی آخری پیر آنکھ نہ بھی کھلی تو اللہ تعالیٰ اسے اس قیام کا ثواب دے دے گا۔ قیام تو وطر بھی ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا قیام کیا ہے؟ آخری پیر میں اٹھ کے تہجد پڑھنا۔ انہی سے پوچھیں آپ کہ تراویح عشاء کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا آخری پیر میں؟ کہیں گے آخری پیر میں۔ تو نبی علیہ السلام بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وطر کے بعد 2 نفل پڑھ لو، اگر آخری پیر میں اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، صحیح مسلم میں 1724 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وطر کے بعد 2 نفل پڑھتے تھے، اور اگر کوئی رات کے آخری پیر اٹھ کے نہ بھی نفل پڑھ سکے، اس کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو نفل یعنی ٹکڑوں کی فارم میں ہے نا، وطر آپ نے ابھی پڑھ لیے، تہجد والے نفل صبح کے وقت پڑھ لیے، یہ بھی تہجد ہی ہے لیکن ٹکڑوں کی فارم میں۔ مثلا بعض اوقات آپ تراویح کی 4 رکعتیں رات کو پڑھ لیں، عشاء کے ساتھ ہی 4 آخری پیر اٹھ کے پڑھ لیں، وطر رات کو پڑھ لیں، تراویح صبح پڑھ لیں، یا تراویح رات کو پڑھ لیں وطر۔ وہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی، وطر کو آخری نماز بناؤ، اس سے مراد ہے کہ اوور آل نماز وطر ہونی چاہیے۔ میں نے اس کلپ میں بتایا، وطر پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ 130 2 گھنٹے کا، وطر کا کوئی دنیا جان کا مسئلہ نہیں میں نے چھوڑا، اس میں نے چیزیں بتائی ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو وطر کی نماز پڑھتا ہے، یعنی 11 رکعت تراویح پڑھتا ہے، وہ 8 تراویح 3 وطر، صبح اٹھ کے 2 نفل اور پڑھ لے، کتنے ہو جائیں گے؟ 13، تاک ہی رہیں گے، وطر ہی رہے گی نماز، 2 اور پڑھ لے، ٹھیک ہے، تب بھی اتنے رہیں گے، 40 پڑھ لے اور وطر ہی رہے گی نماز۔ آخری نماز وطر ہونی چاہیے، مراد یہ کہ کیونکہ نبی علیہ السلام خود صحیح مسلم میں آتا ہے وطر کے بعد 2 نفل پڑھتے تھے، اور ایک رات میں 2 دفعہ تراویح بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اہل حدیث کا موقف غلط ہے کہ جی جماعت سے 8 پڑھیں، باقی ویسے جتنی مرضی پڑھیں، ہم کہتے ہیں آپ ایسے 40 پڑھیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے طلق بن علی کی کہ انہوں نے ایک جگہ قیام اللیل کروایا، پھر وہ اپنے گاؤں میں واپس گئے تو لوگ کھڑے تھے، ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ تو ہمارے امام ہیں، انہوں نے ادھر جا کے دوبارہ تراویحیں پڑھائیں، تو کم از کم اہل حدیث دے حساب نال 16 دے ہو گئی ہیں، چلو 4 معاف کر دو انفیاں نو، 8 پڑھا کے آئے، 8 ہوتے اور پڑھائیاں، 16 ہوگی نا۔ جب وطر کی باری آئی تو طلق بن علی پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ایک رات میں سے منع فرمایا کہ 2 دفعہ وطر نہ پڑھیں، کیونکہ 2 وطر 2 دفعہ پڑھیں گے تو وہ تاک جمع تاک جفت ہو جائے گا۔ اچھا، اس سے یہ بھی بات چلی کہ وطر کے بعد بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ طلق بن علی نے وطر کے بعد تراویحیں پڑھائی ہیں، اور جب دوبارہ وطر کی باری ہے ان کا اپنا امام کھڑا کرو، میں اپنے وطر پر بیٹھا جائے، ان دوبارہ میں تاک نہیں بنانا، تاک نو جفت نہیں کرنا، ٹھیک۔ ایک سوال پہ میں نے 50 جواب دے دیے۔